السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا سبق ہے صفات کا بیان۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صفات کیا ہوتی ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں حالت یا کیفیت۔ مخارج سے ادا ہوتے وقت جو حالتیں یا کیفیات پائی جاتی ہیں ان کو صفات کہتے ہیں، جیسے کہ آواز کا موٹا ہونا، باریک ہونا، سیٹی کی آواز نکلنا، آواز میں جھٹکا دینا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حروف کی صفات ہیں، اور یہ صفات حروف میں تب پائی جاتی ہیں جب یہ اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں صفات کے فوائد۔ بیسیکلی صفات کے 3 فائدے ہیں۔ جن حروف کے مخارج ایک ہوں، ٹھیک ہے، ایسے حروف جن کے مخرج سیم ہوں تو ان کو صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے، جیسے کہ تا، دال اور طا، ان تینوں کا مخرج سیم ہے نا، تو اب ان میں فرق کرنے کے لیے صفات سے مدد لی جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر صفت استعلاء نہ ہوتی، جس کو آپ پڑھتے ہوتے ہیں حروف متعالیہ، اس کی صفت کو کہتے ہیں صفت استعلاء۔ اگر صفت استعلاء نہ ہوتی تو پھر تا طا، زال ظا اور سین صاد میں کوئی فرق نہ رہتا۔ تو لہٰذا ہمیں پہلا فائدہ یہ پتہ چلا کہ ایسے حروف جن کے مخارج ایک ہوں ان میں فرق کرنے کے لیے صفات ہماری مدد کرتے ہیں۔ ان صفات سے پتہ چلتا ہے جو موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں یا پھر جو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، تو ان صفات کی مدد سے ہم حروف میں فرق کو واضح کرتے ہیں۔ دوسرا ہے صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے، یعنی کون سے حروف اسٹرانگلی، مضبوطی سے، جماؤ کے ساتھ حروف جو ہیں وہ مخرج سے ادا ہوتے ہیں یا پھر کون سے نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ لہٰذا صفات کے ذریعے ہمیں قوی حروف اور ضعیف حروف کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ ہے کہ صفات کے ذریعے حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ ہم جب صفات کو سیکھ لیتے ہیں تو ان صفات کے بعد ان صفات کو حروف کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے حروف صحیح ادا ہوتے ہیں، خوبصورتی سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو خوبی ہے یہ عربی زبان میں ہوتی ہے، عجمی زبانوں میں یہ خوبی نہیں ہوتی۔ عجمیوں کو یہ صفات سیکھنی پڑتی ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہمیں ان صفات کو سیکھنا پڑتا ہے، تبھی ہم اپنے حروف میں جو ان کی صفات ہیں ان کو مہارت سے ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ 3 فوائد ہیں، واضح ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں صفات لازمہ اور عارضہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صفات لازمہ، لازمہ یعنی لازمی، یہ ایسی صفات ہیں جو ہر حال میں حروف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ نام سے ظاہر ہے کہ جو عارضی ہوتی ہیں، یعنی ایسی صفات جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ یعنی ہم 2 طرح کی صفات پڑھیں گے نا، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب ان میں ہم فرق دیکھ رہے ہیں کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق کیا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ ہر حال میں حروف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ دوسرا ہے صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف تہجی ہیں ان سب میں صفات لازمہ پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں۔
یعنی اگر ہم صفات لازمہ میں غلطی کریں گے تو وہ بڑی غلطی ہوگی، کبیرہ غلطی ہوگی۔ اگر ہم وہاں پہ اس کی صفت کو ادا نہیں کریں گے تو اس غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اور صفات عارضہ اگر ہم ان میں غلطی کرتے ہیں، ہم نہیں ان کو ادا کرتے ہیں، تو پھر اس غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، یعنی چھوٹی یا پوشیدہ غلطی جو کہ مکروہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں۔ سبب کہتے ہیں کوئی وجہ۔ صفات لازمہ کسی وجہ سے کسی حروف میں نہیں پائی جاتی، یہ ذاتی طور پہ حروف کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، کسی وجہ پر بیس نہیں کرتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں۔ کوئی سبب آتا ہے تو ہم صفات عارضہ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ 4 بنیادی فرق آپ نے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ، اور آسان ہے۔ اچھا، آپ کی بک کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں صفات لازمہ کے اور صفات عارضہ کے، وہ دیکھ لیجئے۔ صفات لازمہ کے 3 اور نام بھی ہیں۔ صفات ذاتیہ، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی ذات کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد صفات ممیزہ، ممیزہ کہتے ہیں تفریق کرنے کو، اور صفات مقومہ یعنی قوی صفات۔ یہ 3 نام آپ نے صفات لازمہ کی یاد رکھنے ہیں۔ اسی طرح صفات عارضہ کے بھی 3 نام ہیں۔ محسنہ یعنی حسن والی، خوبصورتی والی، کیونکہ جب ہم صفات عارضہ کو اپلائی کرتے ہیں حروف کے اندر تو ان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفات مزینہ یعنی مزین کرنے والی، اور صفات محلیہ یعنی جگہ دینے والی۔ یہ آپ نے ان کے 3 نام اور بھی یاد کر لینے، یہ آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذاتیہ مطلب جو ذات میں پائی جاتی ہیں، حروف کی ذات میں۔ ممیزہ یعنی تفریق کرنے والی، اور مقومہ یعنی قوی۔ یہ صفات لازمہ کے 3 نام ہیں، اور صفات عارضہ کے بھی 3 نام ہیں، محسنہ، مزینہ اور محلیہ۔ محسنہ کہتے ہیں حسن والی، مزینہ کہتے ہیں مزین، اور محلیہ جگہ دینے والی۔ یہ 3 نام آپ نے یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ دونوں صفات کے 3 نام ہیں۔ میم سوری، ممیزہ آپ نے یہ کہا نا فاصلہ رکھنے والی، ڈفرنس کرنے والی؟ مزین، ممیزہ تفریق کرنے والی، اور مزینہ مزین والی یعنی خوبصورتی والی۔ میم ممیزہ کا کیا مطلب ہے؟ ممیزہ تفریق کرنے والی، فرق کرنے والی، فرق سے تفریق۔ یہ ان کے نام دیے ہوئے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں صفات۔ نقشہ دیکھیے۔ صفات 2 طرح کی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات ہوتی ہیں جو حروف میں ہر حال میں پائی جائیں، اور صفات عارضہ وہ صفات ہوتی ہیں جو حروف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں۔ اب آگے دیکھیے، صفات لازمہ کی 2 اقسام ہیں، مین ہماری 2 ہیں۔ اب صفات لازمہ کی آگے 2 سب ٹائپس ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، یہ صفات لازمہ کی 2 سب ٹائپس ہیں۔ متضادہ کہتے ہیں جس کی کوئی ضد ہو، اور غیر متضادہ جس کی کوئی بھی ضد نہ ہو۔ اب ضد سے کیا مراد ہے یہ آگے چل کے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کو جوڑے نظر آ رہے ہیں صفات متضادہ کے نیچے، ہمس اور جہر، ایک یہ جوڑا ہے، شدت، توسط اور رخوت، یہ 3 کا جوڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ہے اور 3 ہے۔ استغلاء اور استفال، ایک یہ جوڑا ہے۔ اطباق اور انفتاح، ایک یہ جوڑا ہے، اور اضلاق اور اسمات، ایک یہ جوڑا ہے۔ ٹوٹل 5 جوڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے ان کے جو الف والے جو نام ہیں نا، ان سب میں الف کے نیچے کسرہ ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا استعلا، استفال، اطباق، انفتا، ازلاق، اسمات۔ آپ نے فتحہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، آپ نے کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنی بک پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔
اب یہ جوڑے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی ضد ہے، اپوزٹ. ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو. جیسے ہمس ہے نا، ایک جوڑے کے اندر ایک جو صفت ہے وہ ہمس ہے، تو اس کا اپوزٹ، اس کی ضد جہر ہے. ایک یہ جوڑا ہو گیا، شدت اور رخوت اور توسط. ٹھیک ہے، ایک یہ جوڑا. استغلا ایک یہ صفت ہے، تو اس کا ضد یا اپوزٹ استفال ہے. اتباق اس کا اپوزٹ انفتاح ہے، اور اذلاق اس کا اپوزٹ اسمات ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ اس کو صفات لازمہ متضادہ کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی ایسی صفات جس کی کوئی ضد ہو. تو یہ ایسی صفات ہیں، ہمس، شدت، استعلا، اتباق اور اذلاق، جن کی آگے سے ان کی ضد ہیں، اپوزٹ صفات ہیں. ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے، مزید واضح ہوگا انشاءاللہ. فی الحال اتنا آپ کو سمجھ آ گیا کہ ان کی ضد ہوتی ہے، اپوزٹ ہے. صفات غیر متضادہ، ایسی صفات جن کی کوئی ضد نہیں. وہ دیکھیے 8 ہوتی ہیں ٹوٹل. یہ دیکھ لیجئے، ایک ایک ہی صفت ہے: صفیر، کلکلا، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت اور غنہ. یہ 8 صفات صفات لازمہ غیر متضادہ کہلاتی ہیں. یعنی یہ 8 صفات جن کی کوئی ضد نہیں. واضح ہے؟ آگے دیکھیے صفات عارضہ، جو ہماری مین ٹائپ تھی. صفات لازمہ کے بارے میں ہم نے دیکھا نقشے میں. اب دوسری ہے صفات عارضہ. صفات عارضہ بھی ٹوٹل 8 ہوتی ہیں، یعنی کہ جو عارضی طور پر کبھی پائی جاتی ہیں روح میں، کبھی نہیں پائی جاتی، جو کسی سبب کی وجہ سے پائی جاتی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے کہ تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفا، اقلاب، مد فرعی، تسہیل اور ابدال. ابدال نہیں کہنا، ابدال. یہ 8 صفات ہیں، یہ بھی صفات عارضہ. ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اب دیکھتے ہیں صفات لازمہ متضادہ. سب سے پہلے ہم متضادہ دیکھیں گے، پھر ہم غیر متضادہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ہمس اور جہر کا جوڑا. ہمس کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی پستی یا ضعیف. اصطلاحی معنی مخرج میں آواز کمزوری اور پستی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. یعنی یہ ایسا جوڑا ہے جس میں ہم سانس کا اعتبار کرتے ہیں. ہمس اور جہر میں ہم سانس کا اعتبار کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں ہمارا سانس جاری رہتا ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں، اور یہ 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے، یہ مجموعہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لغوی معنی بھی آپ کو آنا چاہیے، اصطلاحی معنی بھی آپ کو آنا چاہیے، اور مجموعہ بھی آنا چاہیے. اور ان حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ اس نام سے ہی ظاہر ہے، محموسہ. یہ 4 باتیں آپ کو آنی چاہیے. آگے دیکھیے اس کا اپوزٹ جہر. ہم نے دیکھا پستی اور ضعف کے کہتے ہیں، یعنی کمزوری کو کہتے ہیں، جبکہ جہر کا لغوی معنی ہوتا ہے بلندی اور قوت. اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ مخرج میں آواز بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے. ہمس میں سانس جاری رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ پستی کے ساتھ جو آواز ہے وہ ٹھہرتی ہے. جہر میں آواز جو ہے وہ بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے. ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں مجہورہ. اور یہ حروف جو ہیں یہ باقی کے 19 حروف ہیں. یعنی ہمارے جو 10 حروف نکل جائیں ہمس کے، تو بقایا جو 19 حروف بچیں گے ان میں جہر کی صفت پائی جائے گی. جیسے کہ دیکھیے ہمس کی ہم ایک اگزامپل دیکھتے ہیں. یلحس، یہاں پہ سانس جاری رہتا ہے، جبکہ جو مأکول، آواز جو مضبوطی کے ساتھ ٹھہری ہے کہ ہمارا سانس بند ہو گیا ہے، مأکول. یہ ہمارے 19 حروف کے جو بقایا حروف ہیں ان میں سے ایک اگزامپل دی ہے. آپ نے مجموعہ یاد رکھنا ہے. جیسے کہ دیکھیے ہمس کا مجموعہ ہے فحسہ
شخص سکت، یہ 10 حروف ہیں. جب یہ نکل جائیں تو بقایا جو 19 حروف ہیں ان میں جہر کی صفت پائی جاتی ہے. بقایا 19 حروف میں جہر کی صفت پائی جاتی ہے. یہ جوڑا واضح ہے. آگے دیکھتے ہیں. اگلا ہمارا جوڑا ہے 3 کا، شدت، توسط اور رخوت. شدت کے لغوی معنی ہوتے ہیں سختی یا قوت. اس کا اصطلاحی معنی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، ہمس اور جہر میں ہم سانس کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ شدت، رخوت اور توسط میں ہم آواز کا اعتبار کرتے ہیں. جیسے کہ شدت میں دیکھیے، اس کے لغوی معنی سختی اور قوت ہے. مخرج میں آواز اتنی سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں، اور یہ 8 حروف اجد، قطن، بکت. آگے دیکھیے رخوت. لغوی معنی ہے نرمی. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو رخوہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ شدت، رخوت اور توسط ہم میں آواز، ان تینوں میں ہم آواز کا اعتبار کرتے ہیں. تو رخوت یعنی نرمی. اور یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ 16 حروف ہیں. کیسے 16 حروف ہیں؟ اب توسط کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. توسط کہتے ہیں درمیانی حالت کو. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو متوسطہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں نہ تو شدیدہ جیسی سختی ہوتی ہے اور نہ ہی رخوہ کی طرح نرمی، یعنی درمیانی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹوٹل 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمر. توسط کا مجموعہ ہے لن عمر. اب یہاں پہ دیکھیے شدت کے کتنے حروف ہیں؟ 8. اجد، قطن، بکت. اور توسط کے کتنے حروف ہیں؟ 5. لن عمر. اب یہ 8 اور 5 نکل جائیں تو باقی جو 16 حروف ہیں ان میں رخوت کی صفت پائی جاتی ہے. دیکھیے ہر بار ہم نے 29 حروف کے اندر صفات دیکھنی ہے. جب ہم نے ہمس اور جہر کا جو جوڑا دیکھا تھا تو ہمس کے جو 29 حروف میں سے 10 حروف میں ہمس ہے، باقی 19 حروف میں جہر ہے. اب اگین ہم شدت، رخوت اور توسط کا جوڑا دیکھنے لگے ہیں، 3 کا جوڑا. اس میں ہم پھر 29 حروف میں صفات دیکھیں گے. 29 حروف میں سے جو 8 ہیں اجد، قطن، بکت، یہ مجموعے آپ یاد کریں گے نا تو پھر آپ کو یاد رہے گا کہ یہ جو ہمارے حروف ہیں یہ کون سے مجموعے میں آ رہے ہیں اور ان میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے. اگین اب 29 حروف میں سے جو اجد، قطن، بکت، یہ ہمارے 8 حروف نکل جائیں تو ان میں شدت کی صفات ہے. اس کے بعد لن عمر، یہ 5 حروف نکل جائیں، لام، نون، عین، میم، را. بیسیکلی یہ حروف ہیں جن کو مجموعے کی شکل دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ان میں توسط ہے. اب شدت اور توسط نکل جائیں تو پیچھے 16 حروف بچتے ہیں. وہ 16 حروف میں رخوت کی صفت پائی جائے گی. جیسے کہ بسم اللہ، اس میں جو سین ہے وہ کیا ہے؟ وہ رخوت میں آتا ہے. اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کیا ہے. آپ نے تمام حروف کو ہر مجموعے میں دیکھنا ہے. تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے لیکن اس کو اب انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جب آپ اس کو سنیں گے، بار بار سنیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا جوڑا ہے استغلا کا اور استفال کا. استغلا آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں. لغوی معنی ہے بلند ہونا. اصطلاحی معنی ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اور یہ 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے خشا، ضغطن، قز. جب آپ نے یہ مجموعہ یاد کرنا ہے تو تب آپ نے اس مجموعے کو بھی پر کر کے ادا کرنا ہے. خشا، ضغطن، قز. ٹھیک ہے. جیسے کہ قل، قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ استفال. لغوی معنی ہے نیچے رہنا.
اصطلاحی معنی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب نہیں اٹھتی. حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ادا ہوتے ہیں. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مستفیلہ کہتے ہیں. جیسے کہ کذالک، یہاں پہ کاف باریک ادا ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں تالا میں اب کیا ہوتا ہے، زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، جبکہ استفال میں کیا ہوتا ہے، زبان کی جڑ تالو سے جدا رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، اس کی طرف نہیں اٹھتی ہے. اور یہ ٹوٹل 22 حروف ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے، ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں. اگلا ہمارا جوڑا ہے اطباق اور انفتاح کا. اطباق جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، طبق کہتے ہیں ڈھانپ لینا، لغوی معنی ہے ڈھانپنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مطبقہ کہتے ہیں. اب اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے. زبان کا درمیان کسے کہتے ہیں؟ وسط لسان کو. ٹھیک ہے، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان یعنی وسط لسان، زبان کے ہم نے حصے پڑھے ہیں نا، اس میں ایک حصہ جو وسط لسان ہے وہ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑے جاتے ہیں. اور یہ صرف 4 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے صوت زز، یعنی سواد، تو، زواد اور ضا. یہ 4 حروف ہیں. اب انفتاح دیکھیے. انفتاح کا معنی ہوتا ہے کھلا رہنا یعنی جدا رہنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو منفتحہ کہتے ہیں. اور یہ ٹوٹل 25 حروف ہیں، یعنی حروف مطبقہ وہ 4 حروف نکال دیں تو باقی 25 حروف حروف منفتحہ کہلاتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے. اطباق میں زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، وسط لسان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتی ہے، جبکہ انفتاح میں وسط لسان اوپر کے تالو سے جدا رہتی ہے. آگے دیکھتے ہیں اذلاق اور اسمات کا. اذلاق جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ ذلق کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، تو اس کا لغوی معنی ہے پھسلنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مزلقہ کہتے ہیں. مزلقہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں. اور یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے فرہ مل لب. فرہ مل لب، فا را میم نون لام با. جبکہ اسمات کیا ہوتے ہیں؟ اسمات کا معنی ہوتا ہے رکنا، خاموش رہنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مصمتہ کہتے ہیں. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اور یہ جو مزلقہ والے ہمارے 6 حروف ہیں ان کو چھوڑ کے باقی 23 حروف حروف مصمتہ کہلاتے ہیں. اب آپ نے ان کا مجموعہ اچھے سے یاد رکھنا ہے. ایک صفت کا مجموعہ یاد کر لیں گے تو باقی آپ کے دوسرے میں آ جائیں گے. جوڑوں کو مس کنفیوز نہیں کرنا، آپس میں مکس نہیں کرنا. ہمس کا جوڑا جہر ہے، شدت رخوت توسط الگ سے جوڑا ہے. استعلاء کا جوڑا استفال ہے، اطباق کا جوڑا انفتاح ہے اور اذلاق کا جوڑا اسمات ہے. جوڑے مکس نہیں کرنے آپ نے. فی الحال آپ کا اب اتنا سا کام ہے کہ جو آج آپ نے صفات کے فوائد پڑھے ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ، ان میں فرق پڑا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو صفات لازمہ متضادہ کے جوڑے پڑھے ہیں، ان جوڑوں کی ڈیفینیشن، ان کا مجموعہ یہ اچھے سے آنا چاہیے. یعنی آپ نے آپ سے جب پوچھا جائے کہ صفات لازمہ متضادہ کون کون سی ہیں، آپ نے ایسے نہیں کہنا اطباق، اذلاق، اسمات، الٹا سیدھا نہیں بتانا. آپ نے ترتیب سے ہی بتانا ہے. ہمس، جہر ایک یہ ہے، شدت رخوت توسط ایک یہ ہے، استعلاء استفال ایک یہ ہے،
اس کے بعد اطباق اور انفتاح ایک یہ ہے، اور اذلاق اور اسمات یہ ہے۔ آپ نے ان کو بالترتیب ہی یاد کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنے۔ جو انسٹرکشن دیتی ہوں ان کو یاد رکھنا ہے، تاکہ جب آپ کی ترتیل کی ٹیچرز آپ کی انشاءاللہ یہ 3 دن جو ترتیل کی کلاسز میں سنیں گی، پریکٹس کروائیں گی، تو آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ ہی ان کو سنانا ہے۔ ترتیب سے یاد رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ترتیب سے یاد رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہم لاسٹ میں جا کے اس ٹاپک کے لاسٹ میں ہم ہر حرف کی صفات دیکھیں گے نا، کہ ایک حرف کے اندر 5 صفات ہیں، ایک حرف کے اندر 6 ہیں، تو آپ وہ ترتیب سے دیکھتے جائیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہاں ایک ایگزامپل بتاتی ہوں۔ جیسے میں دیکھتی ہوں الف کی صفات، ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ الف کی کیا صفات ہیں؟ فوراً سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا پہلا جوڑا ہمس اور جہر۔ آپ دہرائیں گے اپنا مجموعہ ہمس کا، کیا ہے؟ فحسہ شخص سکت، اس میں الف نہیں آ رہا، لہٰذا الف کس میں پایا جائے گا؟ الف میں کون سی صفت پائی جائے گی؟ جہر۔ الف کا ہم نے فوراً سے دیکھنا ہے پہلا جوڑا ترتیب کے ساتھ، ہمس اور جہر۔ ہمس کا ہمیں مجموعہ دیا گیا ہے، ہمس کا مجموعہ فوراً سے آپ ریکال کریں گے، فحسہ شخص سکت، یہ آپ نے ریکال کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھا فا ہا سا، اس میں کہیں بھی الف نہیں آ رہا، فوراً سے آپ بولیں گے کہ الف میں جہر کی صفت پائی جا رہی ہے، یہ جوڑا ہو گیا۔ آگے اس سے فوراً دیکھیں شدت، رخوت اور توسط۔ شدت کا مجموعہ ہے اجد، قطن، بکت، ٹھیک ہے۔ وہ جو اجد ہے نا وہ حمزہ ہے، یاد رکھیے گا، اجد، قطن، بکت، اس میں بھی الف نہیں ہے۔ توسط دیکھیں گے لن، عمر، اس میں بھی الف نہیں آ رہا، تو لہٰذا الف میں رخوت کی صفت پائی جا رہی ہے، آپ کی دوسرے جوڑے کی صفت نکل آئی ہے رخوت۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ نے فوراً سے مجموعے 2 ریکال کرنے ہیں، شدت کا اور توسط کا۔ شدت کا مجموعہ ہے اجد، قطن، بکت، اس میں الف نہیں ہے، لن، عمر، اس میں نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کہہ دیں گے کہ الف میں رخوت کی صفت پائی جا رہی ہے۔ آپ نے مجموعے فوراً ریکال کرنے۔ تیسرا دیکھیے ہمارا جوڑا تھا استعلاء اور استفال کا۔ استعلاء کا کیا مجموعہ تھا؟ خصہ، دغ، تنکز، اس میں الف نہیں آ رہا، لہٰذا آپ فوراً سے کہہ دیں گے الف میں استفال کی صفت پائی جا رہی ہے۔ اگلا جوڑا دیکھیں گے اطباق اور انفتاح کا۔ اطباق کا مجموعہ تھا صوت، ضز، اس میں بھی الف نہیں ہے، فوراً سے آپ کہیں گے کہ الف میں انفتاح کی صفت پائی جا رہی ہے۔ لاسٹ جوڑا ہے آپ کا اذلاق اور اسمات۔ اذلاق کا مجموعہ تھا فرہ، مل، لب، اس میں بھی الف نہیں ہے، تو لہٰذا الف میں اسمات کی صفت پائی جا رہی ہے۔ تمام جوڑے دیکھے آپ نے، آپ کے پاس الف کی صفات نکل آئی مجموعوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو الف میں کون کون سی صفات ہیں؟ جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور اسمات۔ یہ طریقہ ہوتا ہے حروف کی صفات نکالنے کا۔ جو ٹپ دے رہی ہوں وہ یاد رکھیں، آپ نے ان جو متضادہ کی جو جوڑے ہیں نا، ان کی ترتیب خراب نہیں کرنی، اور ان کے مجموعے فنگر ٹپ پہ یاد کر لینے۔ ہمس کا مجموعہ ہے نا، اس میں دیکھیں فوراً سے، اگر نہیں آ رہا تو آپ فوراً بول دیں اس میں جہر کی۔ اس کے بعد اگلا جوڑا فوراً کیا ہے؟ شدت، رخوت، توسط۔ تو یاد رکھیے شدت اور توسط کا آپ کو مجموعہ دیا ہوا ہے، رخوت کا نہیں ہے۔ آپ فوراً سے شدت اور توسط کا مجموعہ دیکھیں گے، ان میں ہے تو ٹھیک ہے، فوراً بول دیں گے یہ والی صفت ہے۔ جیسے کہ ہم تا کو دیکھتے ہیں، ہم اب مجموعے والی دیکھ لیتے ہیں۔ تا کی دیکھیے، تا کس میں آ رہا ہے؟ فوراً سے پہلے دیکھیے ہمس اور جہر۔ فحسہ شخص سکت، آ گیا نا تا، آپ نے کہہ دینا اس میں ہمس کی صفت ہے، تو جہر آپ نے بولنا ہی نہیں ہے۔ پھر جو یہ نہیں کہنا آپ نے ہمس کی صفت ہے تو جہر کی صفت نہیں پائی جا رہی، نہ، جو صفت ہے صرف آپ نے وہی بتانی ہے۔ تا میں ہمس کی صفت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے شدت، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد، قطن، بکت۔ ہاں جی، مجھے فوراً سے مل گیا، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ رخوت پہ نہ ہی توسط پہ، آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ اس مجموعے میں تا ہے نا، تو تا کے اندر شدت کی صفت ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں استعلاء اور استفال کا۔
استعلاء کا مجموعہ ہے، فسد تنقص نہیں ہے، فوراً کہہ دے اس میں استفعال کی صفت ہے۔ آگے دیکھیے اطباق اور انفتاح۔ اطباق کا تو بہت آسان ہے، 4 ہی حروف ہوتے ہیں، فواد ضاد طاء نہیں ہے تو آپ فوراً سے کہہ دیں گے اس میں انفتاح کی صفت ہے۔ اور لاسٹ کا جوڑا ہے آپ کا اذلاق اور اسمات۔ اذلاق کا مجموعہ ہے فرّ من لب، اس میں تا نہیں آ رہا تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ تا میں اسمات کی صفت پائی جاتی ہے۔ دیٹس اٹ۔ آپ کو جس وقت جوڑے یاد ہوگے اور جب یہ ترتیب کے ساتھ آپ کو صفات یاد ہوگی، آپ اس ٹیبل کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل، زبان اور دماغ کے گروں کو کھول دے کہ آسانی سے آپ کو یہ علم سمجھ آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔